Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. So today we are here with the third episode of the science comic which we were reading. It is the third video for the first unit for the students of class 5, but everybody can listen to it. And it is a very interesting stories. The first two videos have been uploaded. अब आगे देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में एंड में क्या हुआ. अभी तक ये हुआ था कि फरहान, जुनेद, उस्मान और एहसन उन सब की पुशकार्स ने बड़ा अच्छा मुजाहिरा किया था और बड़े अच्छी तरह उनकी पुशकार्स आगे गई थी. फैट्सो ने उन सब के आइडियाज़ चुराए थे और अब फैट्सो की बारी है. Even though he would be happier if the others were angry at him, Fatso doesn't miss the chance to be the center of attention. फैट्सो उस तरह का बच्चा था जिसको अगर डांट भी पड़े तो वो खुश होता था कि चलो मुझे कम से कम अटेंशन तो मिल रही है. और इस वजह से वो अक्सर ऐसी हरकतें किया करता था जिसकी वजह से अगर उसके आसपास लोग उसकी तारीफ नहीं करते तो कम से कम डांट ही दें ताकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए. He sets up his stolen second hand design. उसने अपना चुराया हुआ second hand का मतलब दूसरों का, जो दूसरों का था ओरिजिनली और इसने उनसे चुराया था, डिज़ाइन जो कि पुश कार जिसमें उसने हर एक आइडिया डाल दिया था. इसमें उसने सेल भी लगा दिया था, खुद बैठ के बीच में पुश भी दे रहा था, रैंप का आइडिया भी इस्तेमाल कर लिया, सारे आइडियाज़ इसमें उसने इस्तेमाल कर लिए. The crowd goes quiet as the booster spring creaks into position. सारा क्राउड एकदम से खामोश हो गया जब उसका बूस्टर स्प्रिंग, याद है आपको, तो बूस्टर का आइडिया भी उसने चुराया हुआ था, उसमें से क्रीकिंग की आवाज आई. क्रीकिंग की आवाज ऐसी आवाज होती है जो जैसे किसी चीज के टूटने की आवाज आ रही हो. But when the spring snaps back, Fatso's patchwork car falls apart at the seams. लेकिन जब स्प्रिंग वापस आके लगा, जब उन्होंने बूस्टर को खींच के छोड़ा और स्प्रिंग वापस आके लगा तो वो एकदम से टूट गया और फैट्सो की पैचवर्क कार भी अलग अलग हो गई और अपनी, जहाँ सीम्स का मतलब है जहाँ जहाँ उसने जोड़ लगाए थे, सीम्स का लफ्जी मतलब होता है सिलाई, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ उसने जोड़ लगाए थे, मतलब चारों आइडियाज को जोड़ के उसने कार बनाई थी और इसीलिए उसके लिए लफ्ज पैच वर्क कार. पैच वर्क होता है जो डिफरेंट कपड़े के टुकड़े जोड़ के कोई एक बड़ा कपड़ा बनाया जाता है, कोई बड़ा क्विल्ट बनाया जाता है, बेड कवर बनाया जाता है. तो चूंकि फैट्सो ने मुख्तलिफ बच्चों के आइडियाज जोड़ जोड़ कर एक कार बनाई थी और वो टूट गई और उसके सारे हिस्से इधर उधर बिखर गए. Now ask yourself, did you earn the right to use our ideas? अब चारों, फरहान, जुनेद, एहसन और उस्मान उसके सामने खड़े हुए और फैट्सो से पूछने लगे, अब हमें बताओ कि क्या तुमने हमारे आइडियाज इस्तेमाल करने का, तुम्हें ये हक था कि तुम हमारे आइडियाज इस्तेमाल करो. Looks to me he earned the right to wipe out. दूसरा बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका अब ये हक है कि इसका सफाया हो जाए, यानी इसको कोई पोजीशन ना मिले और उल्टा इसको डांट पड़े. Let me tell you about the two things that I learned while I was building my ramp. अब एक बोला, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ दो चीजें जो मैंने सीखी जब मैं अपनी पुश कार बना रहा था और उसको रैंप पर चलाने वाला था. Firstly, I learned that the car never went straight. सबसे पहली बात मैंने ये सीखी कि कार कभी भी सीधी नहीं जाती. So I built a gutter in the middle of the ramp. तो मैंने जो रैंप था उसके दरमियान में एक उभरी हुई जगह बनाई. गटर का लफ्जी मतलब यहाँ पर, वैसे तो गटर जो आप आम जुबान में गटर समझते हैं उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गटर का दूसरा मफहूम है, वो ये है कि दोनों पहियों के दरमियान रहने के लिए एक उभरी हुई जगह बनाई ताकि एक पहिया दूसरे पहिए के साथ डायरेक्शन चेंज ना करे, गाड़ी सीधी मूव करे. It stopped the car from being askew. Askew का मतलब है टेढ़ा हो जाना, डायरेक्शन चेंज कर लेना, इधर उधर घूम जाना. तो जब मैंने उसके लिए गटर बना लिया दरमियान में, दोनों पहियों के दरमियान, तो फिर गाड़ी उसी में रही और वो अपनी जगह से हिली नहीं. Secondly, I learned that I had to make the car heavier in the front. दूसरी बात मैंने ये सीखी कि मुझे गाड़ी को सामने वाले हिस्से को भारी बनाना चाहिए. If I didn't, it would often flip over.
اگر میں سامنے والا حصہ بھاری نہیں بناؤں گا تو وہ بار بار الٹ جائے گی. فلپ اوور کا مطلب ہوتا ہے الٹ جانا, الٹا ہو جانا, گر جانا. 2 bits of information that you would know if you had done your work and 2 things that probably caused your accident. Bits of information معلومات کے حصے. تو یہ 2 حصے معلومات کے تم سیکھ جاتے, یہ اب کس کو کہہ رہا ہے؟ فیکٹسوں کو. سیکھ جاتے اگر تم نے اپنا کام خود کیا ہوتا. اور یہی 2 وجہیں تھیں جن کی وجہ سے تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ الگ الگ ہو کے ٹوٹ گئی. پروبیبلی کا مطلب ہے شاید, کازڈ اس کی وجہ بنی, ایکسیڈنٹ حادثہ. اچھا بچوں, یہاں پر 1 منٹ رک کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے یہ جو آپ کو ایک پیراگراف ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور اسی میں آپ کی پوری سٹوری کا مقصد بھی چھپا ہوا ہے. احسن, فرحان, جنید اور عثمان, ان 4 بچوں نے اپنا جینون آئیڈیا لیا تھا اور اس کو ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد بار بار اس کو ٹرائی کیا تھا. یہی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بار بار ٹرائی کرنے کی وجہ سے انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ ہماری گاڑی میں کیا کیا خامیاں ہیں, اور پھر ان خامیوں کو انہوں نے دور کیا, اور پھر جب ان خامیوں کو دور کیا تو ان کی پشکار نے بہت اچھا پرفارم کیا. ٹھیک ہے, اور یہ بات اس کمپٹیشن میں اہم نہیں تھی کہ جیتتا کون ہے, بلکہ یہ بات اہم تھی کہ اس کمپٹیشن میں سیکھتا کون ہے. اور جنہوں نے جینون آئیڈیا لیا, جنہوں نے خود محنت کی, تو انہوں نے سب سے زیادہ سیکھا. I learned that the sale couldn't be opened from the start. دوسرا بچہ بولا کہ میں نے یہ سیکھا کہ سیلز کو شروع سے اوپن نہیں رکھنا چاہیے. Otherwise it slowed the car down, ورنہ وہ کار کو آہستہ کر دیں گے. I made 8 versions of my car and you know what I learned? میں نے اپنی گاڑی کی 8 ورژنز بنائی. 8 ورژنز کا مطلب ہے کہ 8 دفعہ اس میں امپروومنٹ کی, چینجز کی. اور کیا تمہیں پتا ہے میں نے کیا سیکھا؟ I learned that I could use the wind itself to open the sail when it was blowing from behind. میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ایسا سسٹم اس میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہوا خود بخود میرے سیلز کو, یعنی گاڑی کے سیلز کو کھول دے تو وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ جب پیچھے سے ہوا چلے تو تب میرے گاڑی کے سیلز کھل جائیں. That way it would never slow the car down. اس طرح سے وہ کبھی کار کو آہستہ نہیں کریں گے. 2 bits of information that you would know if you had done your own work. And 2 things that probably caused your accident. یہ وہی لائن ہے جو پہلے بھی دوسرے بچے نے کہی تھی کہ یہ 2 معلومات کے حصے ہیں جو تمہیں پتہ چل جاتے اگر تم نے اپنا کام خود کیا ہوتا, اور اگر تمہیں یہ 2 وجہ ہیں جن سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا. تو یہ سارے بچے اب اپنی اپنی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے دوران کیا سیکھا. Each time I tested a new version of my car, do you know what I did? ہر دفعہ جب میں نے اپنی کار کی ایک نئی ورژن, یعنی ایک نیا ماڈل, ایک امپرووڈ فارم ٹیسٹ کی, تو تمہیں پتا ہے میں نے کیا سیکھا. I would write down the tension of the booster spring, the weight of the car, and the time and the speed of the push. اب جو اس نے بوسٹر لگایا تھا اس نے کہا میں نے ایسے ہی نہیں بوسٹر لگا دیا, بلکہ ہر دفعہ میں بوسٹر سپرنگ کی ٹینشن کو, گاڑی کے وزن کو, اور جو ٹائم اور جتنا فاصلہ وہ کور کرتی تھی اس سب کو لکھتا تھا باقاعدہ, رائٹ ڈاؤن, جیسے سائنٹسٹ کرتے ہیں. اور واقعی میں یہ سارے بچے چھوٹے سائنٹسٹ ہی تھے. نیکسٹ I would work out how much I thought each of those should change. اس کے بعد میں یہ سوچتا تھا کہ اب کتنا ان چیزوں کو مجھے چینج کرنا چاہیے. ٹینشن کو زیادہ کروں, تھوڑا ٹینشن سے مراد یہ ہے کہ اسپرنگ کو تھوڑا کس دوں یا تھوڑا کم کس دوں, یا گاڑی کا وزن زیادہ کروں, یا گاڑی کو کتنا وزن رکھوں کہ وہ زیادہ آگے تک جائے. تو اس طرح ایکسپیریمنٹ کے ذریعے وہ سیکھتا گیا. Then I would predict how much of a difference I thought the changes would make. اور پھر اس کے بعد میں یہ سوچتا تھا. پریڈکٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیشن گوئی کرنا, یعنی کسی چیز کو پہلے سے جان لینا. تو جب وہ اسپرنگ کی ٹینشن, گاڑی کا وزن, ڈسٹینس, اسپیس, یہ سب چیزیں لکھتا تھا, تو پھر اسے آہستہ آہستہ اندازہ ہو گیا کہ اتنی ٹینشن رکھنے کی وجہ سے, اتنا کھینچ کے اسپرنگ لگانے کی وجہ سے گاڑی اتنا آگے جائے گی اور اتنی تیزی سے جائے گی, کتنی ٹائم لے گی.
اور انہی باتوں نے اس کو ہیلپ کی کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا ماڈل بنا سکے. And then I would test it again to see if I was right. اور پھر میں ان چیزوں کو جو میں نے لکھی ہوتی تھیں اپنی گاڑی میں استعمال کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا میرا خیال یا میری پیشن گوئی ٹھیک ہے یا غلط ہے. These are all things that you might have done if you were doing your work and they might have prevented your accident. یہی باتیں ہیں جن کی وجہ جو تم سیکھ سکتے تھے اگر تم نے اپنا کام خود کیا ہوتا. یہ آخری 2 جملے ہیں نا، یہ سارے بچے فیٹسو کو کہہ رہے ہیں. یہی باتیں تم سیکھ لیتے اگر تم نے اپنا کام خود کیا ہوتا، اور یہی 2 باتیں ہیں جو تمہیں ایکسیڈنٹ سے بچا لیتی. پریونٹڈ کا مطلب ہوتا ہے روک لینا. Now what do you say guys? We give those cars another push. اور وہ چاروں بچے آپس میں ہنستے کھلکھلاتے ہوئے کہنے لگے، چلو اب تم لوگ کیا کہتے ہو، کیا ہمیں اپنی گاڑیوں کو ایک اور دفعہ چلانا چاہیے؟ اور اسی دوران ٹیچر کیا بولے، Perhaps you two should go back to the drawing board, your own drawing board that is. اور پھر دوبارہ ان کو کہا ٹیچر نے کہ میرا خیال ہے، perhaps کا مطلب ہوتا ہے شاید، میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو واپس اپنے ڈرائنگ بورڈ پر جانا چاہیے. your own drawing board. ڈرائنگ بورڈ کا کیوں کہا؟ کیونکہ کوئی بھی گاڑی کی طرح کا ایکسپیریمنٹ شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے ہم اس کی شیپ بنائیں گے، دیکھیں گے کہ کیسے بنانا ہے. اس لیے ٹیچر نے اس کو کہا کہ اب تمہیں بالکل شروع سے 0 سے سٹارٹ کرنا چاہیے، جا کے ڈرائنگ بورڈ پر پہلے شیپ بنانی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اب تم نے کیسے گاڑی بنانی ہے. تو بچوں یہ تھی ہماری یہاں تک کی سٹوری ہماری ختم ہو گئی. اور اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے کوسچن آنسر سالو کریں گے جو آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنے ہوں گے اور پھر چیک کرنے کے لیے اسکول بھیجنے ہوں گے.